السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کل ہم نے وجود باری تعالی قرآنی و عقلی دلائل کی روشنی میں پڑھا۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم شرک اور اس کی اقسام پڑھیں گے۔ شرک کا مادہ اور روٹ شین، رے اور کاف ہے۔ اس کا لفظی معنی ہے حصہ داری اور ساجھاپن۔ بعض طلباء شرک کا لغوی معنی شریک کرنا لکھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی لفظ کا معنی آپ نے اسی لفظ کے مادہ سے بیان نہیں کرنا ہوتا۔ اس لیے جب شرک کا لغوی معنی آپ لکھیں گے تو حصہ داری اور ساجھاپن لکھیں گے۔ شرک کا اصطلاحی معنی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار، ہمسر ٹھہرانا۔ کلمہ طیبہ جو اسلام کا اثاثہ اور بنیاد ہے، اس میں بھی لا الہ الا اللہ میں توحید کا بیان ہے اور شرک کی نفی ہے۔ عزیز طلباء، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پہلے انسان تھے اور وہ توحید پرست تھے۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور شرک اور اس کی اقسام بعد کی پیداوار ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے پیپرز میں یہ سوال آ چکا ہے کہ دنیا کا پہلا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید، اور شرک اور اس کی اقسام بعد کی پیداوار ہیں۔ شرک پھیلنے کے بڑے دو اسباب یا دو وجوہات تھیں۔ جب سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے، آبادی بڑھتی گئی، انسان تعداد میں بڑھتے گئے، دنیا آباد ہوتی گئی، تو دنیا کو آباد کرنے کے چکر میں انسان سچی اور حقیقی تعلیمات کو بھلا بیٹھے اور گمراہی کا شکار ہو گئے۔ یوں جس چیز سے انہیں نفع اور فائدہ ہوا اسے بھی انہوں نے خدا بنا لیا، اور جس چیز سے انہیں نقصان ہوا اور جس سے وہ خوف زدہ ہوئے اس کو بھی انہوں نے خدا بنا لیا۔ تو شرک کے اصل میں اسباب اور وجوہات دو ہیں، نفع اور فائدہ، خوف اور نقصان۔ جس سے فائدہ ہوا اس چیز کو بھی معبود بنا لیا، جیسے گائے، زمین، اور جس چیز سے نقصان کا خدشہ ہوا اسے بھی خدا بنا لیا، جیسے ناگ، آگ، سمندروں کے دیوتا، آندھیوں کے دیوتا۔ تو مشرکین کی سوچ یوں پروان چڑھی کہ نفع اور فائدہ دینے والی چیزوں کو معبود بنا بیٹھے، اور یہ توجہ نہ کی کہ ان کو نفع اور نقصان دینے والا بنایا کس نے ہے۔ جب ہر سو شرک پھیلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ انہوں نے شرک کی مذمت کی اور لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے، بڑا عظیم ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے کہ بندہ اپنے حقیقی معبود کو بلا بیٹھے اور غیر حقیقی معبود اور الہ کی پرست شروع کر دے۔ قرآن کریم سورہ لقمان کے آیت نمبر 13 میں ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس آیت سے پیپر میں سوال آتا ہے، MCQs آتا ہے کہ شرک ہے، آگے آتا ہے بہت بڑا ظلم، بہت بڑی زیادتی، بہت بڑا گناہ، بہت بڑی تباہی، تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اسی طرح اس آیت کا ترجمہ آتا ہے، عربی آتی ہے، آپ نے ترجمہ لکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوال آتا ہے کہ کس گناہ کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے؟ تو شرک کو بہت بڑا ظلم قرار دیا گیا۔ پھر عزیز طلبہ، قرآن کریم کہتا ہے کہ انسان کا ہر گناہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، یا اس کی سزا کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی، لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا کبھی بھی پوری نہیں ہوگی، اور اللہ بھی ایسے آدمی کو نہیں بخشے گا۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ تو مشرک کی کبھی بخشش نہیں ہوگی جب تک وہ دنیا سے توبہ کر کے نہ جائے۔ ایک چور مر گیا، توبہ نہیں کی، تو اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا اگر چاہے گا،
اور اگر چاہے گا تو سزا دے گا، اور اس کی سزا کبھی نہ کبھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن شرک کرنے والا اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اگر دنیا میں توبہ کر لی تو اللہ اسے معاف فرما دے گا، لیکن اگر توبہ نہ کی، توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، تو اس نے ایسا بڑا ظلم اور جرم کیا ہے کہ اس کی کبھی بھی معافی نہیں ہوگی اور اس کی سزا بھی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرتا، اس کے سوا جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ عزیز طلباء، جس طرح ہم نے توحید کی اقسام پڑھی کہ توحید کی 3 بنیادی اقسام ہیں، اسی طرح شرک کی بھی 3 بنیادی اقسام ہیں، ذات میں شرک، صفات میں شرک اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ ذات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو حصہ دار سمجھا جائے، یعنی اس کے لیے اولاد ثابت کی جائے، یا اس کو کسی کی اولاد سمجھا جائے، یا اس کا کسی کو ہمسر سمجھا جائے۔ سورہ اخلاص میں اللہ نے ان تمام شرکی عقائد کا رد کیا اور فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اسی طرح آیت الکرسی کی پہلی سطر میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ شرک فی صفات سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو حصہ دار سمجھا جائے، حالانکہ اللہ اپنی صفات میں یگانہ یکتا ہے، ازلی ابدی ہونا یعنی وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، قادر مطلق ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سمع، بصر، ارادہ، قدرت، علم، یہ اس کی صفات ہیں۔ وہ جیسا علم کسی کے پاس نہیں ہے، قدرت کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی سماعت کسی کے پاس نہیں ہے، اس جیسی بصارت کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جو ارادہ کرتا ہے سو فوراً وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ تو ان چیزوں میں، ان صفات میں کسی کو حصہ دار سمجھنا یہ صفات میں شرک ہے، اور اس کو شرک فی صفات کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ شورى میں لیس کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اور سورہ یاسین میں فرماتا ہے واتخذوا من دون اللہ آلہۃ، ان مشرکوں نے اللہ کے علاوہ کئی اور معبود بنا لیے، لعلہم ینصرون، کہ ہو سکتا ہے وہ معبود ان کی مدد کریں، لا یستطیعون نصرہم، ان کی مدد نہیں کر سکیں گے، وہم لہم جند محضرون، بلکہ وہ تو ان مشرکوں کے خلاف قیامت کے دن گروہ کی صورت میں گواہی دیں گے، اور یہ وہ کہیں گے بت کہ یا اللہ ہم نے کب ان کو کہا تھا ہماری پوجا کر، ان کو ڈبل ڈبل اور دورہ دورہ عذاب عطا کر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بت قیامت کے دن ان سے اظہار لا تعلقی کریں گے۔ تو ذات میں شرک سے مراد یہ اللہ کی ذات میں کسی کو حصہ دار سمجھنا، حالانکہ وہ اکیلا یکتا اور حسب نسب سے پاک ہے۔ صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو حصہ دار سمجھنا، کسی اور کو ازلی ابدی قادر مطلق سمجھنا، یا سمع، بصر، ارادہ، قدرت، علم کسی اور کے لیے ثابت کرنا، حالانکہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ کی ذات کی ہیں۔ صفات کے تقاضوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکا جائے، کسی اور کی عبادت کی جائے، کسی اور سے آس لگائی جائے، حالانکہ صرف اور صرف اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے سامنے جھکا جائے۔ تو جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے لو لگائے، کسی اور کی بندگی اور عبادت کرے، تو وہ صفات کے تقاضوں میں شرک کا مرتکب ہوگا۔ عزیز طلباء، منعم حقیقی اللہ ہے، یعنی حقیقی طور پر اللہ ہی نعمتیں دینے والا ہے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی جان، مال، قول، عمل کے ساتھ اس کا شکر بجا لائیں۔ اور شکر یہ نہیں ہے کہ صرف زبان سے کہہ دیا جائے اللہ تیرا شکر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی شکر گزاری کے لیے اس کی عبادت کی جائے اور اس کی بندگی کی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ عزیز طلباء، سوال آتا ہے کہ منعم حقیقی کون ہے؟ تو اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح عزیز طلباء یہ یاد رکھیے کہ لکڑی اور پتھر کے بتوں کی عبادت ہی شرک نہیں ہے، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد طلب کرنا، روزگار مانگنا، صحت اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے جھکنا اور وہ عاجزی پیش کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے، اور ویسے ان سے امیدیں رکھنا جیسی اللہ سے امیدیں رکھی جاتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں شرک کے دائرہ میں آتی ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ مسبب الاسباب اور قادر مطلق صرف اللہ ہی ہے، اس لیے ہمیں اپنی مشکلات، مسائل، پریشانیوں میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ عزیز طلباء، میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا
شرک کا مادہ شین ر کاف ہے، اس کا لغوی معنی ہے حصہ دار اور ساجھا پن۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے ذات، صفات یا صفات کے تقاضوں میں کسی کو حصہ دار ٹھہرانا شرک ہے۔ شرک کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ شرک کی دو وجوہات ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، انہوں نے عقیدہ توحید اپنی نسل کو عطا فرمایا۔ جو آبادی بڑھتی گئی اور لوگ آباد ہوتے گئے تو دنیا کی آبادی کے چکر میں اور دنیا کی سہولتیں حاصل کرنے کے چکر میں لوگ روحانی اور ایمانی تعلیمات کو بھول گئے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیمات کو انہوں نے یکسر بلا دیا۔ یوں توحید جو دنیا کا پہلا عقیدہ تھا اس کو لوگوں نے بلا دیا، اور شرک جو بعد کی پیداوار تھی اس کو انہوں نے اپنا لیا۔ شرک پھیلنے کی دو وجوہات ہیں۔ جس چیز سے مشرکوں کو فائدہ ہوا اس کو بھی انہوں نے معبود بنا لیا، اور جس سے نقصان ہوا اور خوفزدہ ہوئے اس کو بھی معبود بنا لیا۔ اسی طرح گائے کی پوجا شروع ہوئی، زمین کی پوجا شروع ہوئی، ناگ اور آگ کی پوجا شروع ہوئی، اور یوں ہی انہوں نے آندھیوں کے اور طوفانوں کے اور سمندروں کے دیوتا بنا لیا۔ شرک کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، یہ کے بعد دیگرے 1,24,000 تقریباً انبیاء تشریف لائے جنہوں نے لوگوں کو توحید کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری اور ساری رہا۔ اب امت مسلمہ کے کندھوں پر اللہ نے یہ فریضہ عائد کیا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو اور ایمانی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے اور شرک کے خاتمے کے لیے قیامت تک کے لیے کوشش کرتی رہے قرآن کریم کی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں۔ شرک کی مذمت میں اللہ فرماتا ہے بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا اللہ یہ معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جس کو جون سا گناہ چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ کس شرک کا گناہ؟ اس شرک کا گناہ جس سے توبہ نہ کی گئی۔ عزیز طلباء، شرک کی 3 اقسام ہے۔ ذات میں شرک یعنی اللہ کی ذات میں کسی کو صدا ٹھہرانا، صفات میں شرک اللہ کی صفات میں کسی کو صدا ٹھہرانا، اور صفات کے تقاضوں میں شرک یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی بجا لانا اور کسی اور سے امیدیں وابستہ کرنا اور کسی اور کے سامنے وہ عاجزی کرنا جو اللہ کی بارگاہ میں کی جاتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں صفات کے تقاضوں میں شرک ہوگی۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کی 4 ذیلی اقسام ہیں۔ شرک فی العبادت، اللہ کی عبادت میں کسی کو صدا ٹھہرانا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا اور اس کو سجدہ کرنا۔ شرک فی الافعال، اللہ کے کاموں میں کسی کو صدا ٹھہرانا یعنی کسی اور کو کہنا کہ یہ اولاد دے سکتا ہے یا بارش برسا سکتا ہے ذاتی طور پہ، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ شرک ہوں گی۔ شرک فی الاحکام، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر کسی اور کے احکامات پر عمل کرنا جو اللہ کے احکامات کے سراسر خلاف ہوں، تو یہ شرک فی الاحکام ہوں گے۔ صفات کے تقاضوں میں شرک کی 4تھی ذیلی قسم ہے شرک فی التخلیق۔ تخلیق میں کسی کو صدا ٹھہرانا یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے تو کسی اور کو خالق سمجھنا، اور یہ نظریہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور طاقت اور قدرت بھی ہے جو چیزوں کو تخلیق کر سکتی ہے، تو یہ شرک فی التخلیق ہے۔ عزیز طلباء توجہ فرمائیے گا، صفات کے تقاضوں میں شرک، اس کی 4 ذیلی اقسام ہیں۔ عبادت میں شرک، اللہ کے افعال میں شرک، اللہ کے احکام میں شرک، اور تخلیق میں شرک۔ عبادت میں شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے اللہ تعبد الا ایاہ، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ افعال میں شرک کی مذمت کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے واللہ غالب علی امرہ، اللہ اپنے کاموں پر خود غالب ہے۔ احکام میں شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اور جو اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے اور ان پر عمل نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں۔ تخلیق میں شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے خلق کل شیء، اس نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہے۔ تو عزیز طلباء، شرک کا لغوی معنی یاد کرنا ہے، اصطلاحی معنی یاد کرنا ہے، شرک کی اہمیت اور انبیاء کرام کی بعثت یاد کرنی ہے، اور پھر شرک کے 2 اسباب ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور شرک کی 3 اقسام ما دلائل کے یاد کرنی ہے، اور شرک کی جو تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں شرک، اس کی جو 4 ذیلی اقسام ہیں عبادت میں شرک، افعال میں شرک، احکام میں شرک اور تخلیق میں شرک، اس کو ما دلائل کے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔